ڈوبے ہیں سکندر کتنے صرف روح ہے تو فقط تیرے ولیوں کے مزار ورنہ گزرے ہیں زمانے میں سکندر کتنے ہیں ورنہ گزرے ہیں زمانے میں سکندر کتنے حضرات گورنمنٹ بھی بڑی چلاک ہے ہمارے بزرگوں کے نام کی ٹرینیں چل رہی ہیں ان کے نام کا ٹیمپو بھی نہیں چل رہا ہے اعلیٰ حضرت ایکسپریس چل رہی ہے حضرت نظام الدین ایکسپریس چل رہی ہے کسی نے کہا تھا منصور دیوبند سے مل جائے گا کہیں بھارت میں بال کا شیمپو بھی دکھا دو احمد رضا کے نام سے چلتی ہے ٹرینیں اشرف علی کے نام سے ٹیمپو ہی دکھا دو حضرات تو آئیے میں آپ کے سامنے فہرست کے مطابق اور میں نے بتایا ٹائم یہ بتائیں گے خطیب ذیشان حافظ قرآن حضرت مولانا جمیل احمد صاحب صلی اللہ کو میں پیش کر رہا ہوں بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں اور بڑا اچھا پیغام دے کر جائیں گے اگر اس تقریر کا آپ عمل کر لیں گے فیضان چھوٹے بڑے سرکار فیضان اولیاء کرام حضرت مولانا جمیل احمد صاحب قبلہ علماء اہل سنت اب مقرر جو آنے والا ہے علاقے میں اس کا بول والا ہے بول والا اسی کا ہوتا ہے جس میں کچھ مال ہے مسالہ ہے اور میں ان چار مصروں کے ساتھ محبوب اگر ذرا سی بے ادبی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے اس لیے بیٹھ جائیں میرے دوست شاہجہاں پور میں ان کی بھی عادت تھی کھڑے کھڑے گھومنے کی اور کھڑے کھڑے کھانا کھانے کی میں نے کہا کھانا کھانے شیروانی میں تھے بولے بھی تھوڑی دیر کے بعد اتفاق ایسا ہوا کھانا ختم ہوا میں نے کھانا نہیں کھانے بولے اب آپ کی مرضی ہے کہنا ہمارا کام ہے عمل کرنا آپ کا کام ہے یہ میں سمجھتا ہوں بہتر بات نہیں ہے اعلان ہو گیا اور جو سمجھدار ہوں گے بیٹھ جائیں گے اور کچھ ایک آدھ گھنٹے کے بعد بیٹھیں گے بیٹھنا انہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں اس لیے بار بار اعلان کی کوشش نہ کریں وبه نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام على سید البشیر النذیر وعلى آلہ وأصحابه ووارث حاله الذين بالاقتداء جدير وبعد والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شأن حبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله گفتگو سن لیں اور اس سے پہلے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ آقا اسلام کے بارگاہ میں چند اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دیجیے بات کر دیجیے محبت کے ساتھ یا رسول اللہ یا رسول اللہ دھڑکنے 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 دل کی رک جائے گی ٹوٹ کر دل بکھر جائے گا دھڑکنے دل کی رک جائے گی ٹوٹ کر دل بکھر جائے گا کہ دھڑکنے دل کی رک جائے گی ٹوٹ کر دل بکھر جائے گا ٹوٹ کر دل بکھر جائے گا اپنا جلوہ میرے آقا اپنا جلوہ تاجدار اپنا جلوہ مختار اپنا جلوہ میرے آقا اپنا جلوہ دکھا دیجئے ارے ورنہ دیوانہ مر جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت جشن غوث الورا سبحان اللہ سبحان اپنا جلوہ دکھا دیجئے آقا دیوانہ مر جائے گا مشہد کے قلعے کے ماں دعا دوستوں رکھ دیا ہے قدم راہ پر لیکن ماں کی دعا دوستوں رکھ دیا ہے قدم راہ پر لیکن ماں کی دعا دوستوں رکھ دیا ہے قدم راہ پر رکھ دیا ہے قدم راہ پر لاکھ طوفان آئے تو کیا لاکھ طوفان آئے تو کیا اپنا دعویٰ
دھڑکنے دل کی رک جائے گی، ٹوٹ کر دل بکھر جائے گا۔ یہ شعر کہ میرے آقا کی گستاخیاں کر رہے ہو تو یہ بھی سنو، میرے آقا کی گستاخیاں کر رہے ہو تو یہ بھی سنو، میرے آقا کی گستاخیاں کر رہے ہو تو یہ بھی سنو، کر رہے ہو تو یہ بھی سنو۔ وہ جو کہہ دے یہ میرا نہیں، ارے نجدیا تو کدھر جائے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلکی اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مولانا جمیل احمد صاحب قبلہ، جشن غوث الورا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جو کہہ دے یہ میرا نہیں، ارے نجدیا تو کدھر جائے گا، دھڑکنے دل کی رک جائے گی، ٹوٹ کر دل بکھر جائے گا۔ کہ حکم ہوگا گناہ گار کو چل دوزخ تیار ہو، حکم ہوگا گناہ گار کو چل دوزخ کو تیار ہو، حکم ہوگا گناہ گار کو چل دوزخ کو تیار ہو، چل دوزخ کو تیار ہو۔ پھر اشارہ کریں گے نبی، پھر اشارہ کریں گے نبی، ارے سارا نقشہ بدل جائے گا، پھر اشارہ کریں گے نبی، سارا نقشہ بدل جائے گا، دھڑکنے دل کی رک جائے گی، ٹوٹ کر دل بگڑ جائے گا۔ اپنا جلوہ نکال دیجئے آقا دیوانہ مر جائے گا۔ اللہم صلی علی وسلم۔ حضرات اب میں کچھ دیر آپ کو روبرو ہوں، اس کے بعد جس طریقے سے فہرست ہے آپ کے روبرو ہو جائیں گے تمام لوگ۔ حضرات ابھی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی جس آیت کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ حضرات دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل دھڑکنے کا پھر مزہ ہی نہیں، دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل دھڑکنے کا پھر مزہ ہی نہیں۔ اور دے دیا سب حضور نے میرے، دے دیا سب حضور نے میرے، اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں، اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں، اور جو بھی آیا میرے حضور کے پاس ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں، ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں۔ حضرات اور میں بہت ہی تیزی کے ساتھ اس گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، اس کے بعد ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، انبیاء و مرسلین کو ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہے جن کو ہم نے بعض پر بعض کیا ہے فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر ممتاز کر دیا ہے، بعض کو بعض پر بلند کیا ہے۔ حضرات انبیاء و مرسلین سے بڑھ کر کوئی اللہ کے نزدیک کوئی عظمت و بزرگی والا نہیں ہو سکتا، ان سے کیا ہے بڑی کیا ہے قدر و منزلت والا نہیں ہو سکتا۔ اور سمجھ لو آقا سرور انبیاء و مرسلین ہے، ان میں ہمارے پیارے آقا اسلام سے زیادہ کوئی عظمت والا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سر پر تاج شفاعت رکھا،
بے شک اور سلسلہ نبوت ختم فرمایا آقا اسلام پر، اور ساری امت کے لیے آقا اسلام کی اطاعت و اتباع کو لازم قرار دیا، اور ساری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے ماں باپ بنجا بنایا۔ بے شک اولین و آخرین کے سردار ہیں آقا اسلام۔ لکلی نبی فی الانام فضیلہ، ہر نبی کو فضیلت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، حیثیت ملی، وقار ملا، خوشحالی ملی، کامیابی ملی۔ تمام انبیاء کے فضائل کو، محامد کو، فضائل کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام ہے آمینہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سفر کائنات، وجہ تخلیق کائنات، آقا انعامدار، افضل الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، وعلی آلی کمالی نوالی ادائی بیانی شانی قرآن۔ وہ نبی آقا علیہ السلام ہے میرے بھائیوں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی چھٹائی کی، اس کے بعد ساری کائنات کی چھٹائی کرنے کے بعد اس میں عربوں کو الگ کر دیا، عرب کی چھٹائی کی، اس میں قبیلہ مدر کو الگ کر دیا، مدر کی چھٹائی کی، اس میں قبیلہ قریش کو الگ کر دیا، قریش کی چھٹائی کی، اس میں قبیلہ بنو ہاشم کو الگ کر دیا۔ قبیلہ بنو ہاشم کی چھٹائی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو حضرات آقا فرماتے ہیں نا خیر الناب و نسبہ، میں تم میں سب سے بہترین نسب والا ہوں، تم نے سب سے بہترین نسب والا ہوں۔ میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام کیا ہے؟ سید الانبیاء ہے، سید الاتقیاء ہے، امام المجاہدین ہے۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، اے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو لیل و نہار کی گردشیں نہ ہوتی، اے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو یہ بحر پر نہ ہوتے، اے میرے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو جبرائیل نہ ہوتے، اے میرے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میکائیل نہ ہوتے، اے میرے محبوب اگر تو نہ ہوتا، اگر تیرا بنانا مقصود نہ ہوتا تو موسیٰ نہ ہوتے، عیسیٰ نہ ہوتے، یحییٰ نہ ہوتے، موسیٰ نہ ہوتے، یعقوب نہ ہوتے، ابراہیم نہ ہوتے، الیاس نہ ہوتے۔ اس طریقے سے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب تم تو کیا ہے قافلے کے رہنما ہو، تم تو ان کے ہادی ہو۔ میرے بھائیوں آقا علیہ السلام کا، میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی لیکن اپنے محبوب کی کیا ہے قسم اٹھاتا ہے، اس طریقے سے اپنے اعضاء ظاہرہ کی قسم اٹھاتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی قسم اٹھا رہا ہے، لا تحرک به لسانک، زبان کا ذکر فرما رہا ہے، فولی وجہک، چہرے کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسالت کی قسم اٹھاتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، رسالت کی قسم اے میرے پیارے محبوب تمہاری رسالت کی قسم۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس طریقے سے قسم اٹھائی ہے۔ میرے بھائیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آئے، اے میرے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ تم دوڑتے دوڑتے کیوں آتے ہو؟ تو کیا ہے موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میں اس لیے دوڑ کے آتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، مولا میں اس لیے دوڑ کے آتا ہوں تاکہ تو کیا ہے میرے قریب ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ لیکن سرور کائنات کی بات آتی ہے، جب رب کے دلارے کی بات آتی ہے، محبوب کائنات کی بات آتی ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ہم آپ کو ان قریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن غوث و برا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات تھوڑی دیر کی اور گفتگو کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، ابھی سوال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں تو فتردہ کا اس میں مطلب کیا ہوا میں آپ کو بیان کر دوں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا ہر شخص نفسی نفسی کر رہا ہوگا، اس دور میں اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کا صحرا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھے گا اور پروردگار عالم فرمائے گا اے مصطفیٰ اب کوثر پر تمہاری جلوہ گری ہوگی، تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور کیا ہے قیامت کا منظر ہوگا میدان محشر میں، پل صراط کا جب وقت ہوگا، پل صراط پر ہم جبریل یہ پر بچھا دیں گے اور تمہاری امت اس پر مسکراتی گزر جائے گی، تم راضی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم علی کو قاسم جنت بنا دیں گے، تم راضی ہو جاؤ
گے، ہم تمہاری فاطمہ کو خاتون جنت بنا دیں گے، تم راضی ہو جاؤ گے، ہم تمہارے بلال کو جنتی بدولہ بنا دیں گے، اور کیا ہے وہ سب سے پہلے مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے، تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب پورے میدان محشر کو اے مصطفیٰ تمہاری خاطر عظمت مصطفیٰ کا جزا بنا دیں گے، تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو ان قریب اتنا دیں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرات موقع اتنا نہیں ہے کہ موقع اگر ملا تو پڑھوں گا ادب کے ساتھ نعت رسول پاک خدا کی جناب میں۔ السلام علیکم۔